لیکن اس تحریک میں ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے سلیم صاحب ڈاکٹر بھی ہو گئے ہیں، اور جو کووڈ-19 کے سلسلے میں انہوں نے نمونیا کا جو تقابل کیا ہے، بڑے بڑے ریسرچ اسکالر پریشان ہیں اور ان سے ربط پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اس کرسی میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ ریسرچ اسکالر ہو جا سکتے ہیں کیا؟ تو یہ وقف بورڈ کے لیے اور عوام کے لیے بڑی خوشخبری کا باعث ہے کہ ہماری وقف تلنگانہ وقف بورڈ کا چیئرمین ایک سائنٹسٹ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اس سائنٹسٹ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی عقل سلیم عطا کرے۔ آپ بات کر کے کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ اللہ کا خوف ہے آپ کے پاس؟ پہلے غریبوں کا اعلان کر کے لاوارثوں کا شرط رکھ دیے آپ، 8 دن جو ہے نا وقف بورڈ کے چکنا کرا رہے ہیں آپ۔ ہاں، یہ کتنی بڑی مایوب بات ہے۔ اور آپ جو ہے نا اپنے پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹی ڈی پی میں بھی رہا تو ایسا رہا اور ابھی بھی رہا تو ایسا رہا۔ اب عوام جو ہے نا اس بات کا مطلب جو ہے نا سمجھ چکی ہے، اور اسی لیے کل کے آپ کے ویڈیوز کے اوپر جو کمنٹس آ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ سیٹ کے واسطے آپ جو ہے نا اپنے ہاتھ اوپر کر کے دیے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے دشمنی نکال رہے ہیں، بلیک میلنگ کر رہی۔ بلیک میلنگ کرنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام بلیک میلنگ کرنا نہیں ہے۔ ہمارا کام عوام کے مسائل کو سامنے رکھنا ہے آپ کے، کیونکہ آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہے وقف بورڈ کا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو تو اسی وقت جو نا ریزائن کر دینا چاہیے تھا کہ آپ کے دور میں ایک خانہ مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوتا تو آپ فوری ریزائن کر دیتے ہوتے، اور بارہا آپ اعلان کیے کہ اپنے خرچے سے مسجد بناؤں گا۔ کتنا جھوٹ بولیں گے آپ، کتنا دھوکہ دیں گے مسلمانوں کو، کتنا آپ جو ہے نا مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کریں گے۔ اور 10 کیسا بک کیجئے، خیرالدین صوفی چیلنج کر رہا ہے آپ کو، چیلنج کر رہا ہے، 10 کیسا بک کیجئے آپ، لیکن آپ ہماری زبان بند نہیں کر سکتے۔ آپ وقف بورڈ کو بدلنے کا وقت ہے، یہ چیئرمین کو اکھاڑ پھینکنے کا وقت ہے۔ کب تک کتنا جھوٹ سنتے جائیں گے آپ کا؟ آج 6 سال سے جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، اور پھر بولتے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو آپ کے جو ہے نا یہ لسٹ ہمارے پاس نہیں ہوتی، ابھی بہت بڑی لسٹ ہے، انشاءاللہ پھر آگے بھی ہم جو ہے نا بتائیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، 6 جولائی کو ایک پریس میٹ میں وقف بورڈ چیئرمین جناب محمد سلیم کی جانب سے سنی یونائیٹڈ بورڈ کے صدر جناب سید حامد حسین شتاری پر لینڈ گریبنگ کے الزامات لگانے پر اور کیسز بک کرنے کی دھمکی دینے پر آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور سنی یونائیٹڈ بورڈ کی جانب سے ایک پریس میٹ منعقد کی گئی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آل انڈیا سنی یونائیٹڈ بورڈ کے صدر جناب سید حامد حسین شتاری نے وقف بورڈ چیئرمین جناب محمد سلیم کی جانب سے ان پر لگائے گئے لینڈ گریبنگ کے الزامات کو جھوٹا بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں وقف بورڈ کی جانب سے انہیں کلین چٹ مل چکی ہے اور ان چیزوں کو چھال کر وقف بورڈ چیئرمین انہیں بدنام کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر جناب حکیم سید شاہ خیرالدین صوفی نے دبنگانہ انداز میں کہا کہ وہ وقف بورڈ چیئرمین جناب محمد سلیم کی جانب سے دی گئی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے اور وہ ملت کے لیے آواز اٹھاتے آئے ہیں اور آواز اٹھاتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام اور محبان حیدرآباد، خصوصاً وقف جائیداد کے سلسلے میں جد و جہد مجاہدین سے میں مخاطب ہوں، اور میں یہ اظہار کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین سے کہ وقف بورڈ کے ذمہ دار چیئرمین صاحب نے جس انداز سے اور جس جذبے کے ساتھ انہوں نے اپنے جد و جہد کرنے والوں کے تعلق سے بیان کیا ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آل انڈیا سنی علماء بورڈ کا سیلف اسٹائل صدر ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیلف اسٹائل کمیٹی ہے۔ میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ 1994 میں اور 93 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے صدر حضرت العلامہ
मौलाना बदरुद्दीन साहब फर्जंद हज़रत रशीद पाशा थे और वो मुसलसिल 8 साल तक काम करते रहे। चूँकि उन्हें कैंसर हो गया था और वो इलाज की खातिर अमेरिका तशरीफ़ ले गए और जाते वक्त उन्होंने मुझे नामज़द किया और मैं उनकी गैर मौजूदगी में वो पूरे फ़राइज़ सुन्नी उलमा बोर्ड के अदा करते रहा। हम 15 साल से जो है मक्का मस्जिद में माह सियाम में एक जुमा हमें दिया जाता है, वहाँ पर उलमाए अहले सुन्नत खिताब करते हैं और हमारे पूरे खिताबात सिर्फ मजहबी उन्वानात पे रहते हैं। हमारा किसी सियासी नज़्मुल ऐन से ताल्लुक़ नहीं रहता। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो है सेल्फ स्टाइल मैं जानता ही नहीं हूँ, ये वो लोग जानते हैं जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। मक्का मस्जिद में अगर आते आप जुमा के मौके पे तो आपको मालूम होता कि ये जुमा में कौन खिताब कर रहे हैं, ये जुमा में पहला जुमा किसका है, दूसरा जुमा किसका है, तीसरा जुमा किसका है, चौथा किसका है। हर दूसरा जुमा हमारी तरफ से होता था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस मुकाम पे आग लगती है उस मुकाम पे पानी लेके अगर जाएँ तो आग बुझती। हम ये बोल रहे हैं कि मक्का मस्जिद में हम खिताब करते हैं और आप जो है बजाय बाग़े आमा की मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे और बोल रहे हैं हम वाकिफ़ नहीं है। तो आपके वाकिफ़ नहीं रहने से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये हम जो है बाशऊर लोगों से बात कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि आप ये भी कह रहे हैं कि हम जो है लाइन गिराबर है और आप ये बता रहे हैं कि 125 गज़, और आपको ये भी इल्म नहीं है इस सिलसिले में जो है मुतवातिर जो है हमारे ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी गई। तो वक्फ बोर्ड ने जो है एक इंक्वायरी ऑफिसर कायम किया जो डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट के आदमी थे, एक KM खान साहब। वो खान साहब जो है आपके इत्तला के बाद से KA वाहिद खान जो रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर थे, उन्होंने पूरी जायदाद का जो है ये दबीरपुरा पुरानी हवेली दरगाह शाह अब्बन साहब से मुताल्लिक़ है, इस जायदाद पर उन्होंने जो है ये जायदाद के ताल्लुक़ से उन्होंने ये बयान किया। खान साहब ने जो है 2014 में जो है ये रिपोर्ट वो की और मैं जो है आपके डिपार्टमेंट से लिया, 2015 में मैं लिया हूँ और ये जो है इसके अंदर उन्होंने जो है क्लीन चिट दे दी। नाज़रीन इकराम को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि हर तहरीक में किसी ना किसी शख्स को जो है ऊँचा मुकाम मिलता है। हमारे सलीम साहब हमारे अच्छे रफ़ीक़ों में भी हम शुमार करते हैं, लेकिन ये मसला मिल्लत का है, इस वास्ते हम उनसे जो है रफ़ीक़ाना अंदाज़ में नहीं बल्कि रक़ीबाना अंदाज से बात कर रहे हैं। लेकिन इस तहरीक में हमको ये मालूम हुआ कि हमारे सलीम साहब डॉक्टर भी हो गए हैं और जो कोविड-19 के सिलसिले में उन्होंने निमोनिया का जो तक़ाबुल किया है, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर परेशान हैं और इनसे रब्त पैदा करना चाह रहे हैं कि आपकी इस कुर्सी में ये भी खुसूसियत है कि रिसर्च स्कॉलर हो जा सकते हैं क्या। तो ये वक्फ बोर्ड के लिए और आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी का बायस है कि हमारी तेलंगाना वक्फ बोर्ड का चेयरमैन एक साइंटिस्ट भी हो सकता है और हम इस साइंटिस्ट के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इनकी अक़ल सलीम अता करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि 22 जून को चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब पहाड़ी शरीफ के दामन में 10 एकड़ ज़मीन मुसलमानों के लिए ऐलान किए थे और ऐसा ही ऐलान 2014 में भी जनाब महमूद अली साहब की जानिब से और वक्फ बोर्ड की जानिब से 6 साल पहले भी ऐलान किया गया था कि 10 एकड़ ज़मीन पहाड़ी शरीफ के हिस्से में जो है ना मुख्तस की गई है और वहाँ पर गुस्ल खाने भी तामीर किए जाएंगे, लावारिस लाशों को भी दफन किया जाएगा। अब जबकि फिर 6 साल के बाद में फिर सलीम साहब उसी मुकाम पर फिर जो है ना ऐलान किए हैं, तो हम लोग उस जगह को जो है ना देखने के लिए कि 6 साल में क्या क़ब्रिस्तान वही है या यहाँ पर और कोई काम हुआ है, ये देखने के लिए हम उस क़ब्रिस्तान का दौरा किए
اور ہمارے چیئرمین صاحب سے ہم وہاں پر کھڑے ہو کر 5-6 سوال کیے. وہ سوال یہ ہے کہ 6 سال پہلے کا اعلان کیا ہوا قبرستان کہاں ہے, اور دوسرا سوال ہم یہ کیے کہ قبرستانوں میں جو نگران کاروں کے جانب سے جو رقومات لی جا رہی ہے آپ اس کو روک کیوں نہیں رہے ہیں, جبکہ آپ بارہا اعلان کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائیں گی. تو ہم چیئرمین صاحب سے سوال کیے کہ بھائی ابھی تک آپ کتنوں کے خلاف کارروائی کرے, ایک ثبوت بتا دیجئے آپ. اور ہمارا تیسرا سوال یہ تھا کہ گندم گڑے کے قبرستان کا جو نگران کار ہے سید برہان جس کا نام ہے, اور جس کی ناقبت اندیشی کی وجہ سے شہر حیدرآباد کے مسلمان ساری دنیا میں رسوا ہو گئے, ابھی تک آپ اس کو معطل نہیں کرے. آپ کیا یہ ہمارے سوالات ناواز بھی ہیں؟ پھر اور ایک سوال ہم جو ہے نا ہمارے چیئرمین صاحب سے یہ کیے تھے کہ 6 جون کی میٹنگ میں وقف بورڈ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ غریب و نادار میتوں کے لیے 5,000 روپے امداد دی جائے گی فوری طور پر. یہ جو ہے نا آپ کی نیوز ہے, یہ اعلان ہے, یہ ہیڈنگ آپ دیکھ لیجئے آپ. اور اب غریب نادار میتوں کو نکال کر آپ لاوارث کی شرط لگا دیے ہیں. کیا یہ مسلمان میتوں کے ساتھ گھنونا مذاق نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے؟ اور جب ہم چیئرمین صاحب سے یہ سوالات کیے اور ان سے یہ کہے کہ آپ اس کے اوپر توجہ دے کر ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیجئے, کارروائی کیجئے, تو ہمارے خلاف آپ کیس بک کر دیے. بہت اچھا کیے چیئرمین صاحب, ہم ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم اس کا معقول جواب دے رہے ہیں, اور آگے بھی آپ جتنے کیس بک کرنا چاہتے ہیں کرتے جائیے, ہم انشاءاللہ اس کا معقول جواب دیں گے. لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں کے جو آخری مرحلہ ہے, آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں میت ہوتی ہے اس کے دل سے پوچھو, آپ کی صرف زبان کہتی ہے لیکن آپ کا دل دوسری طرف ہے. آپ بات کر کے کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ اللہ کا خوف ہے آپ کے پاس؟ پہلے غریبوں کا اعلان کر کے لاوارثوں کا شرط رکھ دیے آپ, 8 دن جو ہے نا وقف بورڈ کے چکنا کرا رہے ہیں آپ. یہ کتنی بڑی مایوب بات ہے. اور آپ جو ہے نا اپنے پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں TDP میں بھی رہا تو ایسا رہا اور ابھی بھی رہا تو ایسا رہا. اب عوام جو ہے نا اس بات کا مطلب جو ہے نا سمجھ چکی ہے, اور اسی لیے کل کے آپ کے ویڈیوز کے اوپر جو کمنٹس آ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں, تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ سیٹ کے واسطے آپ جو ہے نا اپنے ہاتھ اوپر کر کے دیے ہیں. آپ میں چیلنج کر رہا ہوں, آپ کے الفاظ میرے نہیں ہیں, آپ یہ بتا کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں سیٹ کے لیے دیا ہوں, اور آپ جو ہے نا سیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم غریب مسلمانوں کی میتوں کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ میں ہم میں یہ فرق ہے. آپ اپنی ایک سیٹ بچانے کے لیے مسلمان میتوں کے خلاف آپ گھنونا مذاق کر رہے ہیں, اور پھر میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ اللہ سے ڈرنے والے کا جو نا یہ الفاظ نہیں ہوتے. آپ اپنی باڈی کو بتاتے ہیں میری صحت کیسی ہے, اور پھر آپ اپنے ذرا ایمان کا جائزہ لیجیے. آپ بات کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ اللہ سے ڈر رہے ہیں آپ؟ میر کے دائرے میں 7,000 روپے لیے جا رہے ہیں. کوئی قبرستان بتا دیجئے جہاں پر زمین کے پیسے نہیں لیے جا رہے ہیں. انبر پیٹ کے بچے آپ کے دفتر میں آئے تھے, کیا کرے آپ ان کے ساتھ؟ انبر پیٹ میں جو ہے نا قبرستان میں بچے دھرنا دیے, کیا ایکشن لیا آپ ان کے خلاف؟ آپ کی اتنی بڑی لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس, لیکن اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ کام کیجئے. آپ کی ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے دشمنی نکال رہے ہیں, بلیک میلنگ کر رہی. بلیک میلنگ کرنا آپ کا کام ہے, ہمارا کام بلیک میلنگ کرنا نہیں ہے. ہمارا کام عوام کے مسائل کو سامنے رکھنا ہے آپ کے, کیونکہ آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہے وقف بورڈ کا, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو تو اسی وقت جو نا ریزائن کر دینا چاہیے تھا کہ آپ کے دور میں ایک خانہ مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا. اگر آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوتا تو آپ فوری ریزائن کر دیتے ہوتے. اور بارہا آپ اعلان کیے کہ اپنے خرچے سے مسجد بناؤں گا. کتنا جھوٹ بولیں گے آپ, کتنا دھوکہ دیں گے مسلمانوں کو, کتنا آپ جو ہے نا مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کریں گے. اور 10 کے ساتھ بک کیجئے, خیرالدین صوفی چیلنج کر رہا ہے آپ کو, چیلنج کر رہا ہے, 10 کے ساتھ بک کیجئے آپ. لیکن آپ ہماری زبان بند نہیں کر سکتے. آپ اپنی سیٹ بچانے کے لیے آپ جو ہے نا یہ حربے استعمال کر رہے ہیں, لیکن ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے, ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں آپ سے. میں عوام الناس سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وقف بورڈ کے
ये ऐसे हरबों को जो ना बर्दाश्त करने का नहीं है। अब जो है ना आवाज़ उठाने का वक्त है, अब वक्फ बोर्ड को बदलने का वक्त है, ये चेयरमैन को उखाड़ फेंकने का वक्त है। कब तक कितना झूठ सुनते जाएंगे आपका? आज 6 साल से झूठ पर झूठ और फिर बोलते मैं अल्लाह से डरता हूँ। अगर अल्लाह से डरते होते तो आपके जो ना ये लिस्ट हमारे पास नहीं होती। अभी बहुत बड़ी लिस्ट है, इंशाअल्लाह फिर आगे भी हम जो है ना बताएंगे। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि अब ख़बरस्तानों में जगह नहीं है। कई ख़बरस्तानों में लैंड से सीरियल से दफना रहे हैं, और ऐसे वक्त में वक्फ बोर्ड मुसलमानों के साथ ये घिनौना मजाक कर रहा है, तो मुसलमानों के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि इतने बड़े कब्रिस्तान के बारे में बोलिए। यहाँ से पहाड़ी शरीफ में जो कब्रिस्तान दिया उसकी मुंतसरी के बारे में बोलिए। जियागुड़ा का कब्रिस्तान शहर के कई विषय कब्रिस्तान मौजूद है। बहुत अच्छा सवाल किया आप कि यहाँ से पहाड़ी शरीफ कम से कम मैं समझता हूँ 15 से 20 किलोमीटर तो होगा, एक अंदाज़ा। जबकि 20 शहर में पुराने पुल के पास जियागुड़े में इमामपुरे में 14 एकड़ कब्रिस्तान मौजूद है। और हम 2 साल से आपको लेटर दिए, सीओ साहब को लेटर दिए, हम होम मिनिस्टर को लेटर दिए कि इस कब्रिस्तान की हिसारबंदी करने से यहाँ पर 10 साल तक तदफीन का मसला हल हो सकता है। और हम वहाँ पर गुस्ल खाना बनाने के लिए हम तैयार भी हो गए थे, लेकिन आज तक आपको वहाँ पर आके दौरा करने को तौफीक नहीं हुई। आपके इंस्पेक्टर आए, देख लिए, चले गए। लाल दरवाजे में 3 कब्रिस्तान है। दरगाह हज़रत मीर मोमिन चुब रहमतुल्लाह अलैह के तहत 15 एकड़ का कब्रिस्तान है। आप कभी गए, कभी दौरा करें? आप पहाड़ी शरीफ के पास ज़मीन पे बता के बोल रहे हैं यहाँ पर ला के दफनाओ। यहाँ से वहाँ पर ले जाने के लिए आप क्या इंतज़ाम किए? आप वक्फ बोर्ड जो है ना मोहताज नहीं है, गरीब व नादार नहीं है वक्फ बोर्ड हमारा। आप सालाना ऑडिट निकाले, आप ऑडिट बताए आप आवाम को कि सालाना वक्फ बोर्ड के जो है ना आमदनी क्या हो रही है, आप कौन से मद में आप क्या खर्चा कर रहे हैं, आज तक आप बताए अपनी मियाद में? क्यों? ये आपका इख्तियार तमीज़ी नहीं है और ये मुसलमानों का हक़ नहीं है आपसे ये सवाल करने का। और आप हमको पूछते कि जबरन ज़मीन में दाखिल हो गए और फिर आप बोलते वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, मुसलमानों की मिल्कियत है। आपकी काबिलियत तो ये है, आप एक मुसलमान को कह रहे हैं कि जबरन दाखिल हुए, तो क्या आपकी मौरिसी जायदाद है जो वहाँ पर हम दाखिल हुए थे, जो आप हमारे खिलाफ जो दफ़ा इस्तेमाल करें आप 447? और आपके मशवरों की जो है ना, मशवरे की जो है ना जितनी तारीफ की जाए कम है, और जितना मातम किया जाए कम है आपकी सोच के ऊपर।